تفصیلی قصہ مذکور ہے، یہ جو اللہ کے مقابلے میں کہتا تھا لوگوں کو انا ربکم الاعلی، کہ نعوذ باللہ میں تمہارا مجھے نہیں، مجھے سجدہ کرو، اور کہتے ہیں کہ اللہ نے ساری زندگی فرعون تک بھی نہیں ہوا تھا۔ اور جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا فرعون کے دربار میں جانے سے پہلے کہ خدایا میں اسے تبلیغ تو کر رہا ہوں مگر ایسا نہیں، کیسے میری بات سنے، حکومت اس کے پاس ہے، اقتدار اس کے پاس ہے، دولت اس کے پاس ہے، اس کے پاس سپاہی ہے، حوالی ہے، لوگ اسے سجدہ کر رہے ہیں، تو ایسے کر اس سے دولت چھین لے، اس سے اقتدار چھین لے، اسے یہ عزت دنیا بھی ملی ہے یہ چھین لے، کوئی سپاہی اس کے پاس نہ رہے، پھر تو دیکھ کیسے وہ تجھے نہیں مانتا، وہ کیسے مجھ موسیٰ کی بات نہیں سنتا۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ اگر اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا چھوڑ دی ہے تو کیا میں خدا ہوں کر اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا بھی چھوڑ دوں؟ کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں اگر کسی کو مال دیتا ہوں، دولت دیتا ہوں، اولاد دیتا ہوں، اقتدار دیتا ہوں تو صرف اسے دیتا ہوں جو مجھے مانتا ہے۔ اللہ کی رحمان کا مطلب یہی ہے کہ اللہ موسیٰ کے لیے بھی رحمان ہے، اللہ فرعون داؤد کے لیے بھی، ابراہیم کے لیے بھی۔ یہ نہیں مانتا، اور دنیا میں ہر ایک پہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ سے اس پہ رحمت نازل کرتا ہے جو اللہ کی ذات میں ایمان رکھنا ہے۔ تو اس لیے ہمیں دنیا کے ساتھ آخرت میں اللہ کی رحمت کا سوال ہونا چاہیے۔ قرآن میں ہے لیست التوبۃ والذین یموتون وہم کفار۔ اللہ نے سورہ نساء میں کہا صرف دو لوگ ہیں جن کی توبہ قبول نہیں۔ ایک وہ بندہ ہے کہ یہاں تک کہ جب موت آ جاتی ہے، موت کا فرشتہ کہتا ہے انی تبت الآن، اب میں توبہ کر رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، اب میں توبہ کر رہا ہوں۔ اور جب ان بھی ایمان لے کے آیا تھا، سورہ یونس میں ہی ہے کہ جب فرعون دریا نیل کی موجوں میں غرق ہونے لگا تو فوراً کہتا ہے آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ خدایا اب میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کے آ رہا ہوں۔ یعنی دیکھیے فرعون جیسے سرکار کو ساری زندگی سجدے کروا رہا تھا، جب اس کو بھی موت سامنے دیکھ لی کہ اب فرعون نیل کی موجوں میں غرق ہو رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا اب تو ایمان لے کے آ رہا ہے۔ وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو میری واضح نافرمانیاں کرتا تھا، وکنت من المفسدین، تو زمین میں فساد کرتا تھا، مگر جی کیا میں بنا دیا۔ اللہ نے کہا تو اس دریا میں غرق ہو رہا ہے مگر میں اپنی قدرت سے تیرے بدن کو بھی کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اور ان کے مرتا ہے جسم کا سڑ جاتا ہے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، الیوم ننجیک بدنک، میں تیرے بدن کو بھی کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ کیوں؟ لتکون عبرۃ للعالمین، تاکہ تو کائنات کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ فرعون کی لاش آج بھی مصر کے میوزیم میں موجود ہے، اور یہ وہ والی لاش نہیں ہے کہ جسے کوئی مسالہ کیمیکل لگا کے ممی کے طور پہ محفوظ کیا گیا ہو، بلکہ فرعون کی لاش اصلی حالت میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا دیکھو نہ اس سے بڑا کسی کا اقتدار ہوگا، نہ سلطنت ہوگی، نہ دولت ہوگی، جو میرے مقابلے میں خدا من کے سجدے بھی کروا رہا تھا، لیکن اس کی موت کی عبرت میں نے ایسے بنا دی کہ جب آخری وقت تھا وہ بھی کہہ رہا تھا کہ میں موسیٰ و ہارون کے رب پہ ایمان لا رہا ہوں، لیکن اللہ نے کہا لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن۔ اللہ نے کہا اس کی میں توبہ نہیں قبول کرتا کہ جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے اب میں وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور دوسرا وہ بندہ ہے جو اس حالت میں مر جاتا ہے کہ وہ کی موت مر رہا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے تم جب بھی میری بارگاہ میں آ جاؤ میں توبہ ہمارے لیے باب توبہ کھلا ہوا ہے، ہمیں دعا سے ہی خدا سے مانگنی چاہیے کہ ہمارے الہ ہم تیرے گناہ کار خطا کار سیاہکار بندے ہیں کہ تو ہماری توبہ قبول فرما دے، اور جو ماہ رمضان میں تو نے جنت کے دروازے کے لیے ہم پہ کھلا رکھ، اور جو تو نے جہنم کے دروازے بند کیے ہیں انہیں ہمیشہ کے لیے ہم پہ بند فرما۔ اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے بلند صلوات۔
برائیاں لکھتے ہیں یہ اللہ فرشتے تبدیل نہیں کرتا. وہ اپنے بندوں کو اتنا کریم ہے، نیکیوں والے فرشتے تبدیل کرتا ہے تاکہ اس بندے کی نیکیوں پر زیادہ سے زیادہ گواہ بن جائے. کہ آج ایک فرشتہ لکھتا ہے، دوسرے دن دوسرا فرشتہ لکھتا ہے، تیسرے دن تیسرا فرشتہ لکھتا ہے، اور کہا دیکھو وہ کس قدر ستار ہے، تمہارے گناہوں میں پردے ڈالتا ہے. پہلے دن جو فرشتہ تمہارے گناہ لکھ رہا تھا مرتے تب اس پر تبدیل نہیں کرتا. یعنی اللہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ تمہارے فرشتوں کو بھی تمہارے گناہوں کا پتہ چلے. اس قدر قریب. اور پھر جتنا بڑا بھی کوئی گناہگار ہو اللہ اسے اپنی رحمت سے دور نہیں کرتا. صرف شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا جو ایک رابطہ ہو وہ مضبوط ہونا چاہیے. کہ جب قوم پر 40 سال تک قحط آ گیا، اپنے رحمت روک لی گئی، ان لوگوں کے پاس اناج نہیں اگ رہا تھا، تو قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا جب کوہ طور پہ جاؤ تو اللہ سے کہو کہ ہم پہ اپنے رحمت ساتھی ہے، عذاب کی شکل ہے. تو اللہ نے اللہ سے جب موسیٰ علیہ السلام نے بات کی کہ خدا کیا معاذرہ ہے، کیوں اپنے رحمت روک لی ہے، میری قوم کہہ رہی ہے. خدا نے کہا موسیٰ تیری قوم گناہگار ایسا ہے، وہ اتنا بڑا گناہگار ہے، میں نے سے ساری تمہاری قوم کو عذاب میں مبتلا کیا اس ایک بندے کی وجہ سے. جناب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں خدا ایسا کر تو مجھے اس بندے کا نام بتا، میں اسے اپنی بستی سے باہر نکل جائے گا، پھر تو اپنے رحمت نازل کرے گا. اللہ نے کہا موسیٰ وہ میرا بندہ ہے، گناہگار ہے، مگر میں اسے تجھے اس کا نام نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے گناہگار ہے، میرا نافرمان ہے، مگر میں اسے تیری نظروں میں نام بتا کے رسوا نہیں کر سکتا، تیری قوم کی نگاہ میں رسوا نہیں کر سکتا. جناب موسیٰ علیہ السلام قوم میں آئے تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو کہا تم میں سے کوئی وجہ سے ساری قوم پر عذاب مسلط ہے، اللہ نے اپنے رحمت روکا ہوا ہے. تو قوم کہتی ہے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہ بتاؤ وہ کون سا بندہ ہے. خدا سے کہو ہم اسے بستی سے نکال دیتے ہیں، پھر تو اللہ اپنے رحمت نازل کرے گا. جناب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے خدا سے پوچھا تھا، مگر اللہ نے کہا ٹھیک ہے گناہگار ہے مگر میرا بندہ ہے، لوگوں میں رسوا نہیں کر سکتا. اللہ نے نام نہیں دیا. اب روایت میں ہے کہ وہ بندہ وہیں بیٹھا ہوا تھا. اتنا کریم ہے کہ میں اس کی اتنی بڑی بڑی نافرمانیاں کر رہا ہوں اور وہ موسیٰ کریم اللہ جیسے نبی کو بھی میرا نام نہیں بتا رہا تھا کہ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی سوچوں کا کہ بھائی اللہ تو اتنا کریم ہے، میں تیری نافرمانیاں کرتا ہوں، تیرے حقوں پہ پردے ڈال رہا ہے، تجھے بھی نہیں چاہتا کہ میں تیرے نبی کی نظروں میں رسوا ہو جاؤں، تو اسے بھی میرا نام نہیں دیا. اور اپنے رحمت برسنا شروع ہو گئی. اب قوم حیران، ابھی تو بندے وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے کوئی نہیں گیا، اب اللہ نے کیسے اپنے رحمت برسا دی ہے. جناب موسیٰ طور پہ گئے، خدا سے کہا خدا تو پھر کیسے تم نے اپنے رحمت نازل کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ وہ بھی اسی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، مگر اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی سوچوں کا تار میرے اور پکا خدا کی بارگاہ میں توبہ کیا، اپنے گناہوں میں نادم و پشیمان ہوا تو میں نے اپنے رحمت نازل. جناب موسیٰ کہتے ہیں خدایا اب وہ تیرا نیک بندہ بن گیا ہے، اب مجھے اس کا نام تو بتا، آخر وہ کون سا بندہ تھا جس کی وجہ سے 40 سال تک تمہیں رحمت کی بارش. وہ میرا گناہگار تھا، تب میں نے اسے تجھے نام نہیں بتایا، اب تو وہ میرا نیک بندہ ہو گیا ہے، اب تجھے نام کیسے بتا سکتا کہ وہ ساتھ اتنی ہم پر کریم ہے. ہم گناہ پہ گناہ بھی کرتے ہیں، وہ باب توبہ کھلا رکھتا ہے. وہ لوگوں ہمیں اپنے ذات کی طرف متوجہ ہونے چاہیے. جو ہمیں رمضان المبارک کی ساعت نصیب ہوئی کہ خدا کی بارگاہ ہمیں حاضر ہو جائیں، تو توبہ کھلا ہے تو خدا کی بارگاہ میں مغفرت کر دے. بستر موت پہ آ جاتا ہے، پھر ہر بندہ توبہ کرنے لگتا ہے. جب موت کو سامنے دیکھ لیتا ہے، ماہ رمضان المبارک جو آخری جمعہ ہے، اگر
روزے ہوئے تو یہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اور اس دن یوم القدس کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ یوم القدس یعنی جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، بیت المقدس ہے، کہ جو اس کی توحید کی گئی، اس کی آزادی کے لیے آواز بلند کی جاتی ہے۔ مگر یہ یوم القدس ایک رمز ہے، ایک استعارہ ہے، ایک علامت اور نشانی ہے اس بات کے لیے کہ ساری دنیا کے جو بھی مستضعفین ہیں، وہ اقوام جنہیں مظلوم بنایا گیا ہے، وہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کرے، ان مستقبرین کے خلاف کہ جو ان ممالک کے اوپر قبضہ کرتے ہیں، ان ممالک کی عوام پہ ظلم کرتے ہیں، ان کے پاس جو ثروت ہوتی ہے اسے لوٹتے ہیں، اور مقصد ہوتا ہے جس کے تحت ان اقوام کو ظلم کا نشانہ بنایا جائے۔ اور پھر تو ہم امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شیعہ کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، ہم اپنے مولا کے قدموں پر قدم رکھتے ہوئے چلتے ہیں، ان کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ اگر آپ امیر المومنین وصیت نامہ پڑھا ہوگا، جب امام نے وصیت کی تھی تو امام نے بظاہر امام حسن اور حسین علیہ السلام کو مخاطب کیا، ان کے ذریعے سارے طریقہ سکھایا تھا فَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، کہ حسن حسین تمہیں زندگی گزارنے کے لیے یہ اصول دے رہا ہوں، ہمیشہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بن کے رہو، کہ تمہاری شفاعت کو ظالم نظر نہیں آنا چاہیے، اور تم ہمیشہ مظلوم کی صفوں میں کھڑے ہوتے نظر آنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ظالم کا تعلق کس قوم سے ہے، کس قبیلے سے ہے، کس مذہب سے ہے، کس مسلک سے ہے۔ اگر اس کے اپنے خاندان کا بھی بندہ ظلم کر رہا ہے تو وہ ظلم کی مذمت کرتا ہے، اور اگر مظلوم اس کے دشمن بھی ہو، اس کے قوم و قبیلے سے نہ ہو، اس کے دوسرے مذہب مسلک سے بھی ہو، امیر المومنین نے کہا وہ اس مظلوم دیکھو مسلمانوں ایسے نہ ہو، کسی قوم کی دشمنی نہیں کرنے دے، نہیں اگر تمہارا مقابل تمہارا مخالف اگر وہ بھی مظلوم ہے تو اس کے ساتھ عدل و انصاف کرنا چاہیے۔ خدا حقیقت یوم القدس انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے، انسان کو بیدار کرتا ہے۔ کیا میں صرف اپنے زندگی گزار رہا ہوں، جب اس زندگی گزارنے کا یہی پیمانہ ہے تو صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، صرف میں یہ سوچتا ہوں میرے گھر کا تو چولہا جل رہا ہے نا، چلو میری بچوں کی آفیسیں جا رہی ہے نا، زندگی میری تو گزر رہی، جانور بھی کرتے ہیں، اپنے لیے جانور بھی جی رہا ہوتا ہے، اپنے بچوں کا وہ بھی خیال رکھ رہے ہوتے ہیں۔ در حقیقت جو انسان کو ایک امتیاز اور فضیلت عطا کی گئی ہے، انسان اپنے لیے نہیں دوسرے لیے جی رہا ہوتا ہے۔ اور دیا ہے کہ اگر تم دوسروں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو جس پہ ظلم ہو رہا ہے اس مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو۔ اگر دل میں برا سمجھتے ہو یہ سب سے کم درجہ ہے، اس سے آگے اگر زبان سے اس کی اس سے بڑا درجہ ہے، اور اس سے بڑا درجہ یہ ہے اگر تمہارے پاس طاقت ہے، تمہارے پاس اقتدار ہے تو تمہیں طاقت کے بل بوتے پر اس مظلوم سے ظلم کو دور کرنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مولا علی علیہ اور مولا علی اپنے جوتے کو سلائی کر رہے تھے، جناب ابن عباس مولا علی سے کہتے ہیں کہ یا علی اب اس جوتے میں اور کیا رکھا ہے، اب تو اسے اور ٹانگا نہیں رکھا ہے۔ اور حضرت ابن عباس میری نظر میں اس جوتے کی کیا قیمت ہے، کہتا ہے مولا آپ سے نسبت میں دیکھوں، صرف بظاہر ایک جوتا دیکھوں، بازار میں چلا جاؤں کوئی بھی نہیں خریدے گا۔ اور نے کہا سنو ابن عباس تمہاری یہ حکومت علی کی نظروں میں اس سے بھی کم ہے۔ کہ تمہاری جو حکومت ہے علی کی نظروں میں اس جوتے سے بھی کم ہے، تو پھر مولا نے تم سوچو کہ علی کیوں حکومت کر رہا ہے، پھر علی کیوں حکومت میں موجود ہے، علی چھوڑ دے۔ مولا نے کہا صرف دو وجہ ہے ابن عباس جس کی وجہ سے علی تم لوگوں پر حکومت کر رہا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ علی چاہتا ہے کہ جو مظلوم ہے میں ظالم سے اس کا حق لے کے مظلوم کی تحریر تک پہنچا، یہ جو پچھلے دور طبقات ہیں میں ان کے لیے حکومت قبول کر رہا ہوں۔ اور دوسرے والا نے کہا میں صرف اس لیے حکومت کر رہا تھا، علی یہ چاہتا ہے کہ حق کا بول والا ہونا چاہیے، کلمہ حق کو بلند
کیا جانا چاہیے، اس لیے صرف علی حکومت کو قبول کر رہا ہے، اس لیے یوم سبق دیتا ہے کہ ہر مظلوم کے ساتھ ہونا چاہیے، ہر مستضعف جو بھی کمزور طبقہ ہے ہمیں اس کے ساتھ کھڑے ہونے چاہیے اور ظالم کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ مالک ہمیں امیر المومنین کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق